ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت شکر اور کفر دو لفظ بولے جاتے ہیں. شکر کا معنی ہے شکر گزاری کرنا اور کفر کا معنی ہے ناشکری کرنا. اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان. فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر. اللہ کسی بستی کی مثال بیان کرتا ہے، اس سے کوئی خاص بستی مراد نہیں ہے کہ اللہ ملکوں کے، گھروں کے، محلوں کے حالات بیان کرتا ہے کہ علاقہ، گھر، محلہ بڑا اچھا تھا، امن والا تھا، اطمینان والا تھا، کھلا رزق ان کو ملتا تھا، تھوڑے میں سروائیو کرنے والے ہوتے تھے، تھوڑے میں گزارا کرنے والے ہوتے تھے. خواہشات کو مٹا کر ضروریات پر فوکس کیا کرتے تھے، اچھی زندگی بسر کرتے تھے. یہ ساری زندگی ان کی امن و سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اچھے رزق کے ساتھ گزری تھی. ان میں ایک مصیبت آئی، فکفرت بانعم اللہ، اللہ نے جو نعمتیں دی تھیں اور بے شمار نعمتیں دی تھیں. جب مقابلہ شروع ہوا کہ اس نے ایسی کوٹھی بنائی ہے، تیرے بھائی کا یہ سٹینڈرڈ اور معیار ہے، اس کا بینک بیلنس اتنا ہے اور تمہارے پاس کیا ہے. جب اوپر کی طرف دیکھنا شروع کیا تو پھر ناشکری پیدا ہوئی. کہا انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم. آج ہماری زندگیوں میں جو بوچال ہے، اضطراب ہے، بے سکونی اور بے چینی ہے، اس کی وجہ پیارے پیغمبر کے فرامین سے روح گردانی کرنا ہے. اللہ کے نبی حکم دے گے انظروا الی من هو اسفل منکم. دنیا داری میں، مالداری میں دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو. بحیثیت مسلمان میں سوچوں کیا میں اس پر عمل کرتا ہوں کہ میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں؟ میری تنخواہ اگر 50,000 ہے تو میں 40 اور 30 والے کو دیکھوں؟ اسلام میں تو یہ حکم دیا تھا میری ایک دکان ہے تو میں 2 دکانوں والوں کی طرف دیکھتا ہوں، میرا ایک ہوٹل ہے تو میں 2 والے کی طرف دیکھتا ہوں. جس بات سے اسلام نے منع کیا تھا ولا تنظروا، مت دیکھو، میں دیکھ رہا ہوں. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا، یہ قرآن ہے. جو ہم نے دنیا دی ہے ان کی طرف نگاہیں نہ پھاڑو، ان کی طرف نہ دیکھو. دنیا میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو. 5 مرلے والا مکان، اس کے رہائشی 4 مرلے والے کی طرف دیکھیں. وہ 5 والا جب 1 کنال کے پلاٹ اور 1 کنال کی کوٹھی کی طرف دیکھے گا، اسلام نے اس سے منع کیا تھا. زندگی میں اضطراب اور بے چینی آئے گی، پھر حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی. یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام. جب یہ کیفیت پیدا ہوگی کا ایک وقت آئے گا حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی. بندے کا ایک ہی ہدف اور ٹارگٹ ہوگا کہ مال آنا چاہیے، امن الحلال ام من الحرام، حلال سے کہ حرام ہے، اس کی تمیز ہی نہیں رہے گی. اور ایسا ہو رہا ہے بھائی. کھانی تو 2 روٹیاں ہیں نا. فقیر سب سے پہلے جنت میں جا رہے ہیں کہ وہ فقیر ہونے کے باوجود ناشکرے نہیں تھے. اور اس کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہے، اس کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہے. کیا اس پر ہمارا عمل ہے؟ کیا یہی تربیت کر رہا ہوں میں اپنے بیٹے اور بیٹی کی؟ کیا یہی میں کنبے قبیلے کی جو معاشرہ تعمیر کر رہا ہوں اس کی یہی تربیت کر رہا ہوں؟ اس کا جواب ہے نہیں. تو نہیں ہے تو پھر اضطراب اور بے چینی، پھر شکر نہیں پیدا کر سکو گے، شاکر نہیں پیدا کر سکو گے. ولا تجد اکثرهم شاکرین. شیطان نے کہا تھا یا اللہ میں ان کو ایسے بنا کے جاؤں گا کہ اکثر بندوں کو تو ناشکری کرتے ہوئے پائے گا، شکر گزار نہیں بنائے گا. وقلیل من عبادی الشکور. اللہ کہتا ہے تھوڑے بندے ہیں جو شکر گزاری کرتے ہیں. قلیل اما تشکرون، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. یہ اللہ شکوہ کرتا اپنے بندوں سے. نیچے والے کی طرف دیکھو کیا ہوگا. فاہو اجدر اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم. جب ایسا کرو گے تو پھر یہ زیادہ مناسب ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرو گے، شکر گزاری کرو گے.
اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے، بڑا سمجھو گے۔ آج ہمارے گھروں میں، محلوں میں، ملکوں میں اضطراب اور بے چینی کی وجہ یہ ناشکری ہے، جس کو ہم عربی میں کفر اور اردو میں ناشکری کہتے ہیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، تم اگر شکر گزار بنو گے تو اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اللہ کو کیا ہے کہ اللہ تم پر عذاب نظر کرے اگر تم ناشکری کرو، اگر تم شکر گزاری کرو۔ ناشکری کرو گے تو پھر ان الانسان لظلوم کفار، یہ انسان بہت بڑا ظالم، بہت زیادہ ظالم اور بہت زیادہ ناشکرا ہے۔ میں دیکھوں کہیں میرا شمار بھی انہی آیات اور انہی احادیث میں منفی طور پر تو موجود نہیں ہے، میرا ذکر نیگیٹو انداز میں تو نہیں ہے۔ پازیٹیو اس وقت ہوگا جو ہے اس پر خوش ہونا سیکھ جاؤ۔ کون قانعاً تکن اشکر الناس، جو ملا ہے اس پر راضی ہونا سیکھ جاؤ، تم دنیا کے سب سے بڑے شکر گزار شمار ہوگے۔ وقتی طور پر آپ سمجھتے ہیں ہاں یہ مسائل ہمارے گھروں میں موجود ہیں، وقتی طور پر اللہ سے عہد بھی کرتے ہیں انشاءاللہ ہم شکر گزاری کریں گے، اور مسجد سے باہر نکل کر پھر وہی باتیں اور وہی سارے معاملات، ناشکری عذاب کا موجب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کو نعمتیں دیں، مال کھلا دیا، فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، اللہ نے ان کی ناشکری کی وجہ سے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے مال کی جگہ پہ بھوک اور امن کی جگہ پہ خوف طاری کر دیا۔ آج بھوک کی وجہ بھی یہی ہے اور آج خوف کی وجہ بھی یہی ناشکری ہے۔ اور اس آیت میں جو میں نے شروع میں تلاوت کی، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کیا ہے، اللہ کا اعلان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو اور شکر گزار بن جاؤ، لَأَزِيدَنَّكُمْ، صحت میں اضافے دوں گا، اولاد میں برکتیں دوں گا، مال میں برکت ہوگی، جو کرو گے بولو گے اس میں اضافہ ہوگا، اضافے دوں گا، مزید دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم شکر گزاری چھوڑ کر ناشکری کو اپناؤ گے، کفر کی طرف چلے گئے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر یاد رکھنا یہ مہنگائی، یہ دنیا میں اللہ کی طرف سے آزمائشیں، یہ بیماریاں، یہ اولاد کا نافرمان ہو جانا، یہ انزائٹی ہوگی، یہ جناب ذہنی مریض بن گیا ہے، یہ سارے پھر عذاب کی ہی شکلیں ہیں۔ تو کہا پھر جب آئیں گی تو میرا عذاب بڑا شدید ہے، اور عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو وہ ہے شکر گزاری کرو۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ کریم ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے عزیز و اقارب کو اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں شکر گزار بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تمام وہ مصیبتیں جو ناشکری کی وجہ سے آتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکری سے بچا کر ان مصیبتوں سے بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔